عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے تب بھی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، تب بھی انہی ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ البتہ وہ شخص جو اپنی جان لے کر نکلا، اپنا مال لے کر نکلا اور سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، کچھ بھی واپس لے کر نہیں لوٹا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کیے گئے اعمال کرنے والوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ہی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ، عرفہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ، عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی 1 سال کے اگلے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ عرفہ کا جو دن ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن کہلاتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ہی آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ فرمایا ان ایام میں سے، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ کتنی بڑی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، یعنی آپ صرف ایک دن کا روزہ رکھیں، آپ کو 365 دنوں کے برابر اجر ملے گا۔ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے پورا سال روزے میں گزارا ہے، یعنی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو اس کو ہر روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کے برابر اجر ملے گا۔ یعنی یہ 8 روزے کوئی رکھ لے تو گویا اس نے 8 سال مسلسل روزے رکھے ہیں، اتنا بڑا ثواب اور اجر ہے۔ اور فرمایا یوم عرفہ 9 تاریخ کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی ان میں سے ایک رات بھی جاگ لے تو یوں سمجھا جائے گا کہ جیسے اس نے شب قدر جاگ لی۔ اور شب قدر کتنی زیادہ فضیلتوں والی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی اگر کوئی 8-10 راتیں جاگ لیتا ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے 8-10 شب قدریں پالی ہیں۔ اس لیے ان ایام میں بھی عبادات وغیرہ کا اہتمام کیا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کریں۔